بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ نے آج جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، 2 مارچ 2026 رات قرآن پاک کا جو حصہ نماز تراویح میں ہم نے سنا ہے، 19واں پارہ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور 20ویں پارے میں سے سورۃ القصص کا آدھے سے زیادہ حصہ ہم نے سنا ہے۔ یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الفرقان میں قرآن حکیم کا وصف فرقان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ جہان والوں کے لیے، دنیا کی ساری قوموں کے لیے نذیر بن جائے، ڈر سنانے والا بن جائے۔ اب قرآن کو یہاں فرقان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کے علم کی روشنی میں انسان کا دل و دماغ جب بصیرت حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، تو اس کے اندر ہر چیز میں تمیز پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کا یہ الگ الگ مقام متعین کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی روشنی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنیاد پر وہ دنیا میں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کی روشنی جب انسان کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر پھر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، ہر چیز کی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گویا علماء مفسرین کہ فرقان نام کس چیز کا ہے؟ انسان کے ضمیر کو بیدار کر دینا، انسان کے کانشنس کو بیدار کر دینا، اور اس کا اللہ کے نور سے تعلق پیدا کر دینا۔ یہ قرآن حکیم کے پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ جب مسلسل قرآن پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر، تو اس کے دل کے اندر قرآن کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، اور مقدمہ کس کے خلاف ہوگا؟ امت کے خلاف، اپنی امت کے خلاف۔ عدالت اللہ کی ہوگی، مدعی محمد رسول اللہ ہوں گے، اور مدعا علیہ یہ ساری امت ہوگی۔ اور مقدمہ کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، اس میری قوم نے، میری امت نے جو قرآن میں لے کر آیا تھا، اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے بجائے، اس کا عملی نظام پیدا کرنے کے بجائے، اس کی سمجھ اور بصیرت پیدا کرنے کے بجائے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کو انہوں نے اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کو انہوں نے بھلا دیا، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہیں رکھا۔ میں تو پوری اپنی امت اور قوم کے پاس یہ قرآن اور یہ دین امانت چھوڑ کر گیا تھا کہ اس کا حق ادا کریں گے، تو انہوں نے تو اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ آج مجھے حق دلوایا جائے، آج قرآن کا حق دلوایا جائے، آج اس دین حق کا حق دلوایا جائے، آج محمد رسول اللہ جو اپنے دور میں قربانیاں دے کر گئے ہیں اپنی جماعت سمیت اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، آج مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ اب کون ہے جو وہاں ٹھہر سکے؟ مدعی محمد رسول اللہ، عدالت اللہ کی ہے، اور دعویٰ امت کے خلاف ہے۔ تو دیکھ لیں
مسئلہ کس کے خلاف آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج وقت ہے کہ ہم رجوع کریں۔ اس لیے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے لیڈروں کو دنیا میں رہنما بنا کر ان کی تابع داری میں وقت گزارا ہوگا، وہاں اس وقت افسوس کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ دنیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، آپ کا مشن، آپ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے فلاں ظالم، فلاں وڈیرا، فلاں چودھری، فلاں ملک، فلاں ڈاکٹر، فلاں انجینئر، ان بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چل کر میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور مجھے انہوں نے اللہ سے دور کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، انہوں نے مجھے اس ذکر سے، اس نصیحت سے، قرآن کے اس پروگرام سے مجھے دور کر دیا۔ اس لیے وہاں افسوس کرے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم ہاتھ کاٹ کاٹ افسوس کرے گا، لیکن افسوس کا فائدہ نہیں۔ دنیا میں جس پارٹی میں رہا، جن لوگوں میں رہا، جس کے ساتھ اس نے تعاون کیا، آج اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آج اپنی حیثیت کا تعین کریں۔ قرآن یہی تو کہتا ہے کہ تم آج ہر آدمی اپنی حیثیت کا تعین کرے، وہ قومی سطح پر، گھریلو، خاندانی، انفرادی سطح پر اس نے دین کے لیے، قرآن کے لیے، نبی پاک کے مشن اور پروگرام کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ غور کرے۔ پھر قرآن نے یہاں بیان کیا، کچھ اصول سمجھائے، کچھ مسئلے سمجھائے کہ قرآن کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن تمہیں تو اہمیت دلاتا ہے، والذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا، وہ اللہ جس نے انسان کو پانی کے بوند سے پیدا کیا، پھر اس کے دو قسم کے رشتے پیدا کر دیے، نسبا وسحرا، ایک نسبی رشتے پیدا کر دیے اور دوسرے سحر کے، سسرالی رشتے پیدا کر دیے۔ اب یہاں سے یہ خاندانی نظام پیدا ہوا، خاندانی نظام سے حقوق کا نظام پیدا ہوا، حقوق کے نظام سے انسانوں کی حیثیت کا تعین ہوا۔ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک خامند ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پڑوسی ہے، ایک چچا ہے اور ایک ماموں ہے۔ اب یہ سارا کائناتی ڈھانچہ یہ اپنے اپنے حقوق اور اپنی حیثیتوں کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، اور تم نے سب کو رلا ملا کر نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہی تو جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد دنیا میں۔ قرآن کیا کرانا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ ان مکہ والوں کے ساتھ قرآن کے علم کے ذریعے سے بڑا جہاد کریں۔ پہلا جہاد وہ علم کا جہاد ہے، نظریے کا جہاد ہے، کہ اس علم کو، قرآن کو ذہنوں کے اندر منتقل کرنا، ان کی ذہنی ساخت بنانا، ان کی قوتوں کو بیدار کرنا، ان کو منظم کرنا، قرآن کی ٹیم اور جماعت پیدا کرنا۔ قرآن نے اسے جہاد کبیر کہا ہے، یہ جہاد کبیر ہے۔ آج مسلمانوں میں جہاد کبیر ہے ہی کوئی، یہاں پارٹیاں ہیں، یہاں گروپ ہیں، یہاں مفاد پرست ٹولے ہیں، یہاں مافیا ہے، چینی کا مافیا، پیٹرول کا مافیا، یہاں فلاں مافیا، ہر قسم کے مافیاز ہیں، انسانیت دشمن گینگ ہیں جو بنے ہوئے ہیں ہر ملک کے اندر، پوری قوم کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر گینگ بنے ہوئے ہیں۔ انسانوں کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ جانوں کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ مال کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ بچوں کے مستقبل کا تحفظ ہمارے وطن میں، ہماری دھرتی میں کہاں سے آئے گا؟ وہ کون سی ٹیم ہے جو ایک یتیم، ایک کمزور اور ایک مظلوم اور ایک کسان، ایک مزدور اور ایک مجبور انسان کی محنت کا، اس کے آنے والے دور کا، اس کے گزرے ہوئے دور کا، اس کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی منصوبہ دے سکے؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر یہ جہاد کبیر ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کریں، یہ قرآن ان کے ذہنوں میں ڈالیں تاکہ ان کی ذہنی ساخت وہ قرآن کے ساتھ ڈھل جائے اور پھر وہ دنیا میں تمیز پیدا کریں حق اور باطل میں۔ یہیں سے پھر قرآن کہتا ہے ایک اگلا دور پیدا ہوتا ہے عباد الرحمن کا۔ اب یہ اللہ کے بندے میدانوں میں اترتے ہیں، مافیاز ختم ہوتے ہیں، وہ تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے، انسانوں کو گمراہ کرنے والے، یہ سارے طبقے کمزور پڑتے ہیں۔ پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کائنات گیر قوتوں کی نمائندہ جماعت یہ دنیا میں پیدا ہوتی ہے۔
یہ دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، تو تکبر نہیں کرتے، زمین پر آہستہ سے قدم رکھتے ہیں۔ لوگوں تو ڈراتے نہیں ہیں، دھمکاتے نہیں ہیں۔ اب یہ زمین پر قدم رکھتے ہیں، روٹ لگ گیا جی، جس کی جو مرضی مر جائے، کھپ جائے، تباہ ہو جائے، روٹ لگا ہوا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں قوموں کو تباہ کرتے ہیں اپنے روٹ لگا کر؟ آج بھی دنیا میں یورپین ملک میں بھی کسی میں روٹ نہیں لگتا، ان کا صدر وزیر اعظم جاتا ہے، روٹ نہیں لگتا۔ پاکستان جیسے ملک میں غریب ملک ہے، یہاں متکبر اور ظالم حکمران لوٹ مار کر کے قوم کے پیسے سے، ٹیکسوں سے ان کے وسائل مہیا کر کے لوٹ مار کرتے ہیں، اور روٹ لگا کر لاکھوں لوگ بند ہوتے ہیں۔ یہ روٹ لگا ہوا ہے، یہ کہاں سے گزر رہے ہیں؟ اکیلے کیوں نہیں گزر سکتے؟ ایک آدمی کے ساتھ 50 گاڑیاں کیوں گزرتی ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ انسان ہے، کون جا رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب آپس میں ان کے ساتھ نادان کوئی جاہل الجھتا ہے تو وہ ناحق الجھتے نہیں، لڑائیاں نہیں ڈالتے، کھینچا تانی نہیں کرتے، زندگی سہولت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل الجھتا ہے تو اسے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اپنے وسائل ضائع نہیں کرتے، اپنے ٹائم اور وسائل کو قوم، انسانیت اور اپنی ذات کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں۔ آج دیکھو چھوٹی سی بات پر ہماری قوم میں اتنے تیش میں آتے ہیں، ادھر ہی لڑائی جھگڑے ڈال کر اور پھر تھانے کچہری میں پہنچ کر سارے پیسے جان مال وہاں لگا کر آ جاتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا؟ کچھ بھی نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتوں کو سجدوں میں سر رکھ کر، قیام میں اور رکوع میں اللہ کے سامنے راتیں گزارتے ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے اندر یہ قوت، یہ صلاحیت عمل کی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، یہ نیتیں ان کے اندر موجود ہوں، اور ہر گناہ سے توبہ کر کے، زنا سے مال خرچ کرنے والے ہوں، زنا سے توبہ کرنے والے ہوں، ہر گناہ سے نکلنے والے ہوں، تو دیکھو اللہ نے ان کے لیے کتنی خوبصورت زندگی پیدا کر دی۔ اور فرمایا یہ ہے عباد الرحمن، جن کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر کے متعین کر دیے۔ یہ ہے قرآن کی نور سے آراستہ ہونے والی، اللہ کے عرش کے نور سے اپنے دل و دماغ کو آباد کرنے والی جماعت۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کو، اور پھر اللہ سے سمجھ کر دعا کیا مانگتے ہیں؟ اپنی نسلوں کا مستقبل مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب گھریلو نظام وہ آنکھوں کی ٹھنڈک والا ہو، ایک دوسرے کو دیکھیں محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھیں ان کا کردار دیکھ کر، ان کی خدمت کا جذبہ دیکھ کر، ان کے اندر عقل دیکھ کر، صلاحیت دیکھ کر دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بیویوں میں کتنی خدمت کا جذبہ ہے، بیویوں میں کتنا سلیقہ اور طریقہ ہے، نسلوں میں کتنا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے ان سے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور پوری دنیا کے انصاف پسندوں کا لیڈر بنا دے۔ کہتے ہیں اکبر نے ایک پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو اپنے محل میں کچھ امور اور ذمہ داریاں ان کے سپرد کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس جو اس کے محل میں پیسے خرچ ہوتے تھے ان پیسوں کی لسٹ آئی، اور اس لسٹ کے اندر جو اس کا مرغی خانہ تھا اس کی خوراک کے جو پیسے تھے وہ لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے بلا کر پوچھا کہ مرغی خانہ ختم کر دیا؟ کہا نہیں، آپ کے دسترخوان پر روزانہ مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، گوشت آتا ہے، اس کے پیسے تو، انہوں نے کہا پھر پیسے خرچہ کہاں سے آتا ہے ان کا؟ وہ تو مہینے 2 مہینے گزر گئے اور اس کے بعد کھاتے میں ان کے پیسے لکھے ہوئے نہیں۔ پیسہ آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے؟ یہ تحریر ہوتی تھی، حکمران بھی تحریر کرتے تھے، یہ پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، صحیح مصرف پر خرچ ہو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ خرچ نہیں ہو رہا، تو کیوں نہیں ہو رہا؟
بلا کر پوچھا، اس نے کہا کہ دسترخوان پر جو کھانا ضائع ہو کر باہر پھینک دیا جاتا تھا اس کو ہم نے مرغی کے لیے، مرغی کھانے کے لیے استعمال کر لیا۔ اب بادشاہ نے اپنا لائبریری وزٹ کی، کتب خانہ وزٹ کیا، دیکھا تو سارا کتب خانہ بدلا ہوا ہے، کتابوں کی جلد بنی ہوئی ہے، چمڑے کی جلد بنی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ آپ نے جلدیں بنوا لی، ساری لائبریری چینج کر دی، سارا نقشہ ہی بدل دیا ہے، لیکن بجٹ کے اندر اس کا پیسہ ہی نہیں آیا، یہ کہاں سے پیسہ لایا، یہ کہاں سے تم نے سارا نقشہ بدل دیا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے پاس یہاں سے خط جاتے ہیں بادشاہ کے پاس پوری مملکت میں، وہاں سے ان کا جواب آتا ہے، اور جواب آتا ہے وہ چمڑے کے خط، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا، ایک طرف چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف خالی ہوتی ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا اس کو رگڑائی کر کے جو لکھا ہوا طرف تھا وہ ضائع ہو جاتی تھی، پہلے پھینک دیتے تھے جو واپس آتے تھے، ہم نے اس کو استعمال کیا، استعمال کر کے اندر وہ طرف اندر کر دی اور صاف طرف باہر کر دی، اور اس کی بنیاد پر یہ پورا مکتبہ، پوری لائبریری بغیر پیسوں کے خرچ کے انہی وسائل کے اندر انہوں نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ ہے قرآن کی جماعت۔ جب قرآن کا ذہن آتا ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو ایسا خرچ کرتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں، نہ حد سے نکلتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیانی راستہ نکال کر انہی وسائل کو استعمال کر کے وہ ملک اور قوم کے اندر ایک نیا دور پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں قومی خزانہ اس کو ایسے لوٹ مار کی جاتی ہے، کوئی قومی کام وجود میں نہیں آتا، وہ عقل ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر، محکموں کے اندر، اداروں کے اندر چیزوں، لاکھوں کروڑوں روپے کی چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، اور قوم کے حق میں ان کو خوبصورت بنانے والا ذہن ہی کوئی، دماغ ہی کوئی، آتے ہیں جاتے ہیں اور جا کر فارغ ہو کر آ جاتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قرآن حکیم نے یہ ہمیں فرمایا یہ ہے کامیاب ترین لوگ جن کو بالا خانے ملیں گے، اللہ کی رضا ملے گی۔ پھر سورۃ الشعراء، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی اس کی حیثیت بیان کی کہ شاعر لوگ، اور مقابلے میں نبی کے مقابلے میں شاعر کی کیا حیثیت ہے؟ شاعر خیالی آدمی ہوتا ہے، خیال کے پیچھے جاتا ہے، وہ خیال تو بہت اونچے پیش کرتا ہے لیکن عملی زندگی سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ نبی وہ شاعر نہیں ہے، اب رسول اللہ کو شاعر بنا کر پیش کرتے۔ قرآن نے پھر انبیاء کی اہمیت بیان کی، انبیاء قوموں کے اصل لیڈر، رہنما ہے۔ پھر قرآن نے سورہ شعراء کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مقامات، ان کا کردار بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات بیان کیے۔ قرآن حکیم کا سورہ شعراء میں جو اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، بیان کا جو انداز ہے، وہ ہر نبی کا وہ کردار الگ ہے، قوم الگ ہے، لیکن نبی تو ایک ہی ہے، نبی کے پاس تعلیم ایک ہی ہے، نبی کے پاس پروگرام ایک ہے، ہر نبی کا پروگرام ایک ہے۔ اس نے قوم کو توحید کی دعوت دی، توحید عدل کی دعوت دی، ظالموں کے مقابلے کے لیے کھڑا کرنا ہے، یتیم کمزور اور مظلوم کی خدمت کے لیے کھڑا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مشترک بیان کی، ہر نبی کی دعوت کو بیان کیا۔ پھر ہر نبی نے اپنی حیثیت کو پیش کیا، اے میری قوم میں تمہیں کہتا ہوں صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر ہر نبی کے بیان کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کا اضافہ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، نبی اور اس کی چھوٹی سی جماعت وہ آخری مرحلے میں کامیاب ہو گئی، اس کے مقابلے میں طاقتور، ظالم، پیسے والے، فوج والے، تعداد والے، حکومت والے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان سب میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں ہوئے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب عزت والا ہے، عزیز ہے، الرحیم ہے،
عزیز ہے اس نے اس چھوٹی سی جماعت کو عزت دے دی، اور عزیز ہے اس نے اس طاقتور جماعت کی گردن مروڑ کر ان سے انسانیت کو پاک کر دیا۔ الرحیم ہے، اس چھوٹی سی جماعت کو اس نے ترقی دے کر اگلے مرحلے میں داخل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دو صفات، العزیز اور الرحیم، العزیز سے انقلاب پیدا کر دیا، ظالموں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا، اور الرحیم کمزوروں کو طاقتور بنا کر اس کو دنیا میں قائم کر دیا۔ اب نبی اکرم آخری رکوع میں خلاصہ نکالا نبوت محمدی کا، انہ لتنزیل رب العالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین دنیا میں لے کر آیا ہے، علی قلب، آپ کے قلب اطہر پر اس خزانے کو جمع کیا گیا، لتکون من المنذرین، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں، کائنات زندگی اور ان کے اعمال کی حقیقت بتائیں، مجرم زندگی کون سی ہے، اچھی زندگی کون سی ہے۔ اب فرمایا میرے پیغمبر انذر عشیرتک الاقربین، اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے تیار کریں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان آپ کی جماعت میں داخل ہو جائے، آپ ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں، ان کو تربیت دیں۔ اور پھر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، جو دباؤ آئے، پریشانی آئے، مشکلات آئیں، دشمن کا پراپگنڈا ہو تو اللہ پر اعتماد کریں، جو العزیز ہے، الرحیم ہے۔ پچھلے سارے نبیوں کی صفت بیان کر کے اسی صفت کو اللہ نے پھر دہرایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس عزیز الرحیم پر اعتماد کر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، آپ مسجد میں ہیں، بیت اللہ الحرام میں ہیں، غار حرا میں ہیں، میدان دعوت میں ہیں، زندگی کے جس موڑ پر آپ جہاں جہاں کھڑے ہیں، جہاں جہاں آپ اس دین حق کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں، تو فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ جب اپنی جماعت میں اپنا پروگرام کرتے ہیں، عبادت گزاروں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کا وہاں اٹھنا بیٹھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو شیاطین ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر خیالی لوگ ہیں یہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ سدا بصحرا ثابت ہوتی ہے ان کی، ہماری قوموں کا برا حال ہے۔ یہ اہل علم جو دین حق کی نسبتیں رکھتے ہیں ان کو لیڈر نہیں مانتے، شاعروں کو، وکیلوں کو، پتہ نہیں کس کس کے نااہل، نکمے، نکھٹو لوگ جن کا کوئی کردار نہیں، کوئی رول نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو سورہ نمل میں انبیاء کی صحبت سے جو کیڈر تیار ہوتا ہے اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، قرآن کی طاقت بھی ہے۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی صحبت نے کس طرح جانوروں کا ذہن بدل ڈالا۔ ہدہد کو دیکھ لیں، وہ تجزیہ کرتا ہے، نظاموں کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ ملکہ بلقیس کا نظام ہے، یہ تو عجیب لوگ ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایک ملکہ ایک عورت کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک پرندہ سمجھ گیا، اور انبیاء کے دور میں موجود چیمٹی بھی سمجھتی ہے، اور چیمٹی کا خطاب قرآن نے نقل کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیمٹی کے اندر قومی غیرت ہے، انسان کے اندر قومی غیرت نہیں۔ آج ہماری قوم کو کیا خطرے ہیں، جان کو کیا خطرہ ہے، مال کو کیا خطرہ ہے، عزت کو کیا خطرہ ہے، تعلیم کو کیا خطرہ ہے، زراعت کو کیا خطرہ ہے، صنعت کو کیا خطرہ ہے، کوئی بتانے والا کوئی بھی نہیں۔ ایک چیمٹی خطاب کرتی ہے چیمٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، سلیمان اور اس کا لشکر گزرنے والے ہیں، وہ تمہیں رون کے نہ گزر جائیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیمٹی کا یہ پیغام سن کر ہنس پڑے، تبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر ہنس پڑے، اس کو بلوایا اپنے پاس، فرمایا تو کیا سمجھتی ہے ایک نبی کسی قوم پر ظلم کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کب کہا ظلم کرے گا، میں نے کہا ہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو اپنے مشن میں جا رہے ہوں گے اور نیچے تم مفت میں روندی جاؤ گی۔ اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی ظلم کرتا ہے۔ اب چیمٹی کی بات بھی لاجک والی، سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس کے اندر قومی شعور ہے کہ میری قوم کو خطرہ کہاں سے ہے۔
اب میں نے اپنی قوم کو بچانا ہے، جو وہ کر سکتی ہے آواز لگاتی ہے، واز کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے، یہ چیمٹی کا واز ہے۔ آج ہم چیمٹی کا واز بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جملہ اپنے مکتوبات میں لکھا، فرمایا ایک ہاتھی کتنا بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن ہاتھی کے سونڈ پر اگر چیمٹی بیٹھ جائے نا تو ہاتھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی ساری طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا انگریز کا نظام ہے، اس کی سونڈ پر چیمٹی بن کر بیٹھ جاؤ، تم چیمٹی بن کر اس کی سونڈ پر بیٹھ کر اس کو مفلوج نہیں کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی چیمٹی ہاتھی کے سونڈ پر بیٹھ جائے تو اس کی ورکنگ متاثر کر دیتی ہے، ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ تم انگریزی نظام کو، اتنی ظالم قوت کو جو انسانوں کو روند رہی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب تو کرو، اس کی راہ میں رکاوٹ تو ڈالو، اس کی پریشان خیالی تو پیدا کرو، کچھ تو کرو اس کے مقابلے میں۔ ایک چیمٹی اس کی ناک میں گھس سکتی ہے تو تم چیمٹی بن کر بھی آج اپنے دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو، ایک چیمٹی بن کر اپنی قوم کی ترقی کا کوئی پروگرام دے سکتے ہو۔ سلیمان علیہ السلام داعی حق ہیں اور ان کی دعوت خط لکھ رہے ہیں ایک بادشاہ کو، اور خط کیا ہے؟ انہو من سلیمان، یہ خط ہے سلیمان کی طرف سے۔ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہیں جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور خط کیا ہے؟ دو جملے ہیں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے سامنے مت اکڑ کے رہو، اب دنیا میں ہمارا قانون اور نظام چلے گا، اللہ کا قانون اور نظام چلے گا، ہمارے فرما بردار ہو کر آ جاؤ، ہمارے نظام کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، اب تمہارا دور ختم ہو گیا۔ اب ملکہ بلقیس کو جب یہ خط پہنچا، خط کس نے بھیجا پتہ ہی نہیں، اب ہے ملکہ بلقیس، وہ دیکھتی ہے تو اوپر جناب حدود بیٹھا ہوا انتظار میں، خط اس کی گود میں ڈال دیا اور اوپر جا کر انتظار کرنے لگا۔ اب وہ اس نے دیکھا خط، اب اس نے کہا کہ یہ خط معمولی خط نہیں ہے، انی القی الی کتاب کریم، یہ دیکھو عورت تھی لیکن تھی بڑی سمجھدار، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریفی کلمات کہے، یہ عزت والا خط آیا ہے، اگر بادشاہ چاہتا تو ہمیں رون کے چلا جاتا، اس نے ہمیں خط لکھا ہے، اس نے ہمیں حیثیت دی ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے، اس نے ہمیں وقت دیا ہے، اس نے ہمیں سوچنے کا موقع دیا۔ یہ ہے انبیاء کی دعوت، ہے بادشاہ اور اندر سے داعی حق ہے حاکم وقت، لیکن ہے نبی برحق، نبی برحق اور بادشاہ۔ ظالم بادشاہوں کی حکومت میں کتنا فرق ہوتا ہے، قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے۔ نبیوں کے پاس جتنی دولت آتی ہے وہ حق کی اشاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ایک بڑے طبقے کو حق کا قائل کرنا، اس کے لیے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ خط اس کو پہنچا تو اس نے کہا امتحان لیتے ہیں۔ اب دیکھو فوری فیصلے نہیں کیے جاتے، قومی زندگی میں سوچ و بچار کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سوچ بچار کرنے والا ہے ہی کوئی۔ پاکستان میں سارے قانون اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹھپا لگاؤ قانون پاس، نہ کوئی اسے پڑھتا ہے نہ اسے سمجھتا ہے، نہ اس کا امپیکٹ معاشرے میں کیا آئے گا، کل کیا آئے گا، زندگی پر کیا آئے گا، ملکوں پر کیا آئے گا۔ آج تو دنیا گلوبل ولیج ہے، آج کوئی دنیا میں اپنے ملک میں آپ ایسا قانون بنائے کہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے قانون ساز لوگوں کو اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہیں، فیصلے کیسے ہوئے؟ وہ ملکہ بلقیس وہ کہتی ہے جلدی مت کرو جواب میں میرے پاس۔ اس نے کہا، اس کے حکمرانوں نے کہا کہ تو حکم دے، ہم اس سے ٹکرا جائیں گے، پاش پاش کر دیں گے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی قوم پر پھر زبردستی داخل ہوتے ہیں نا، ابھی تو اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے، راستہ دیا ہے، راستہ دکھایا ہے، اور اگر جب وہ داخل ہوگا افسدوها، وہاں خرابی مچ جاتی ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں کے رہنے والے عزت والوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اب ہم ان کو امتحان لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا پیسے لے کر، ہدایہ دے کر، تحفے دے کر بھیجتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ جواب کیا آتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس سونے کی اینٹیں لے کر، ہیرے جواہرات لے کر جب اس کا وفد پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو سونا ایسے رول رہا ہے پتہ ہی نہیں، وہ تو تھوڑا سا سونا لے کر گیا کہ وہاں ڈھیر لگے ہوئے، ہیرے اور جواہرات تھوڑے سے لے کر گئے تھے تو وہاں انہوں نے جا کر دیکھا، وہاں تو ان کو شرم آ رہی تھی، پیش کیسے کریں۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اتمدوننی بمال، تم مجھے مال کا بھوکا سمجھتے ہو؟ ہم نے تمہیں دعوت دی ہے اللہ کے قانون کی اطاعت کی دعوت دی، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، ہم قوموں سے مال نہیں چھینتے ہیں، ہم تو قوموں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ہم ان کو عقل اور شعور دیتے ہیں، ہم ان کو حق زندگی بتاتے ہیں، اصل رب العالمین کی اطاعت میں وفا شعاری میں واپس لاتے ہیں۔ جاؤ لے جاؤ اپنے اس مال کو، بل انتم بیدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلناتینہم بجنود، اگر تم نہ آئے تو ہم ایسا لشکر بھیجیں گے لا قبل لہم بہا، جس کی طاقت مقابلے کی نہیں ہوگی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اب وہ لشکر چلا گیا اور وہاں سے ملکہ چلنے لگی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے آنے سے پہلے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کا ملکہ بلقیس کا تخت تھا جس پر 1000 آدمی بیٹھتے تھے، اور اس پر وہ اجلاس منعقد کرتی تھی جس میں سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ وہ سارے لوگ بیٹھتے تھے، کرسیاں لگی ہوتی تھیں اس کے اوپر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا عرش یہاں لے آؤ، تخت اٹھا کر لے آؤ۔ کون لائے گا؟ ایک دیو کھڑا ہوا، انہوں نے کہا میں اسے لاؤں گا، اب پہلے اس سے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں میں اس کو لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اتنی دیر۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے ابھی آنکھ جھپکنے کی دیر میں پیش کر دوں گا۔ جنوں کی طاقت کو لوگ مانتے ہیں، دیو کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی، ان کا ایک صحابی آصف ابن برقیہ جو ان کا وزیر اعظم تھا سلیمان علیہ السلام کا، تھا کون؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب کتاب کا علم معمول علم نہیں ہوتا، انسان کو طاقتور بناتا ہے، مدبر بناتا ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت بھر دیتا ہے یہ کتاب کا علم۔ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، طاقت کہاں سے آئے گی؟ علم شعور کہاں سے آئے گا؟ اس نے اسی وقت قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ بند کی تو وہیں پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے علم کی، سلیمان علیہ السلام اپنے نظریے اور فکر کی قوت یہ دکھانا چاہتے تھے۔ یہ ہے اصل طاقت۔ مادی قوت کیا؟ وہ تو اس کے تابع، تو مادی قوت کے اپنے آپ کو تابع سمجھتے ہو، حق کی قوت کے تابع بنو، تم بھی حق بن جاؤ گے۔ اب انہوں نے فرمایا نکروا لہا عرشہا، اس کے عرش کو، اس کے تخت کو بدل ڈالو۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے بہت خوبصورت جملے یہاں لکھے ہیں قرآن حکیم کی تفسیر میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ ملکہ بلقیس کو دین حق کے قریب لانے کے لیے ایک طریقہ کار اس کے آنے سے پہلے فرمایا اس کے لیے یہاں سنگ مرمر بچھا دو، دریا کے اوپر بچھا دیا، اور ایک محل میں اس کے لیے ملاقات کے لیے جگہ رکھی، اور وہاں بیٹھ کے جا کر میں اس کو یہاں سے لے کر آؤ۔ فلما جاءت قیل ھذا عرشک، جب آئے دیکھا انہوں نے کہا یہ تیرا عرش ہے، یہ تیرا تخت ہے۔ یہ ہوتا ہے سیاسی حکمت عملی کا جواب، سفارتی زبان۔ کہنے لگی کہ انہو ہوا، یہ اسی کی طرح کا ہے، یہ تو نے کہا وہی ہے۔ اب دیکھو وہ جواب دینا چاہیے جس کو آپ پروو کر سکے، اس نے یہ نہیں کہا وہی میرا تخت ہے، پہچان گئی۔ جب پہچان گئی اسے پتہ چل گیا ہم تو یہاں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تخت یہاں ہمارے آنے سے پہلے پہنچ گیا، ہم میلوں مسافت طے کر کے آئے ہیں، مہینوں مسافت یمن سے طے کر کے آئے ہیں، اور تخت ہمارا یہاں پہلے پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھ آ گئی یہاں یہ اللہ کے عظیم لوگ ہیں، یہ صرف بادشاہ نہیں ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اس کے دل میں جس کی وہ عبادت کرتی تھی وہاں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اگلا انتظام کیا، اب وہاں سے جب چلے اس ملاقات کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے، استقبال کے لیے، اب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پانی کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے فلما کشفت عن ساقیہ، کپڑا اوپر کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو خوبصورت شیشے کا فرش ہے، نیچے پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، اوپر یعنی سمندر دریا کے اوپر شیشے کا فرش بچھایا گیا ہے۔ اب فوراً جب اس نے یہ جملے سنے، قرآن کہتا ہے دعوت حق فوراً اثر گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے تقریر بھی کی، لیکن انداز وہ اختیار کیا کہ اس کو اپنا مذہب غلط لگا، کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا، جیسے یہاں دھوکہ لگا ہے، پانی نیچے ہے،
اوپر شیشہ ہے ہمیں نظر نہیں آیا، اسی طرح ہم سورج کو خدا سمجھ کر مخلوق کے اپنے اوپر حاوی کر کے خالق کو ہم بھول گئے۔ ہمیں تو اس کے قانون کو ماننا چاہیے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اسلمت مع سلیمان، میں سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہوں، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ تو قرآن کہتا ہے انبیاء کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے طبقوں کو قرآن کی دعوت سے، حق کی دعوت سے متاثر کر کے ان کو کس طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ٹرائکا کو بیان کیا کہ ہر دور میں انسانوں پر مسلط 3 قوتیں ہوتی ہیں، فرعون، قارون اور حامان، یہ مثلث ہے ٹرائکا۔ فرعون سیاسی قوت کا نام ہے، حامان مذہبی قوت کا نام ہے، قارون معاشی قوت کا نام ہے، سرمایہ دار۔ اب یہ ہر قوم کے اندر یہ 3 قسم کے گروہ ہوتے ہیں، وہ قوم کو مل کر لوٹتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ٹرائکا تھی جو لوٹ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ٹرائکا کو ڈبونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس مثلث کو توڑ دو، یہ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے بچوں کو کمزور کر کے غریب بنا کر غلام بنا کر استعمال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو غریب بنا کر غلام بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنا کر موسیٰ علیہ السلام جیسے انقلابی نبی کا دور بیان کیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کے تکبر سے نجات دلائی، اور موسیٰ علیہ السلام کس قسم پرسی کے عالم میں مصر سے نکلے اور کس طرح واپس اللہ نے مصر میں واپس بھیجا۔ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تک جب پہنچے، وہاں اس علاقے میں اکیلے تنے تنہا ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آج جس حال میں پہنچا ہوں تو میرے لیے یہاں خیر پیدا کر دے۔ اور وہاں دیکھا عجیب معاملہ ہے، قومی زندگی، اجتماعی زندگی کا فوراً مطالعہ کیا جاتا ہے، اس میں غلطی کیا ہے، خامی کیا ہے؟ یہاں تو کچھ خامی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم جدھر جاتے ہیں نہ ہمیں خوبی نظر آتی ہے نہ خامی نظر آتی ہے، آج ہم فوراً متاثر۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور وہاں چروائے آئے، آ کر انہوں نے بکریوں کو ریور پانی پلایا، اور کچھ عورتیں کھڑی ہیں دور اور وہ انتظار میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات ہے، تم عجیب لوگ ہو، عورتیں کھڑی ہیں اور تم اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا تمہارا کیا ما خطبکما؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہم تو کمزور ہیں، اس ڈول کو 10 آدمی نکالتے ہیں، اکیلے نہیں نکال سکتے، ان کا بچا ہوا پانی ہم پلاتے ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہم تو عورتیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے زندگی گزارنی ہے تو ہم ان کا بچے بچے پر کام گزارا کر رہی ہیں، اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں۔ فسقا لہما، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو غیرت دلائی تو انہوں نے کہا تمہیں غیرت آتی ہے تو آ کر پانی نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول نکالا، سارے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ اس لیے جب کوئی آدمی انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے نا، باقی سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا تماشا دیکھتے ہیں، تعاون نہیں کرتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں قوم میں بھی یہ حال ہے، خود کام کرنا نہیں، کو کرنا چاہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہمت سے اکیلے ڈول نکال کر پانی پلا کر سب سے پہلے ان کو رخصت کر دیا۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، یہ خدمت انسانیت بہت بڑا راستہ ہے، انسان کی ترقی کے سارے راستے یہ کھولتا ہے۔ اللہ کا تعلق، دعا، اور ادھر سے خدمت انسانیت، یہ انسان کی ترقی کی بنیادیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب وہاں انتظار بیٹھ کے، جا کر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے شعیب علیہ السلام جب گھر میں پہنچے، دیکھو فوراً تبدیلی کا نوٹس لیا، بیٹیاں جلدی کیوں آ گئی، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں جلدی آ گئے؟ انہوں نے واقعہ سنایا، آج ایک اجنبی کو ہم نے دیکھا ہے جس نے ہماری خدمت کی، فرمایا جس نے ہماری خدمت کی ہمارے علاقے میں آیا ہے، نو وارد ہے، تم جانتے نہیں ہو، اسے بلا کر لاؤ، اس کی مہمانداری کریں۔ انبیاء علیہ السلام مہمان نواز ہوتے ہیں، انسانی خدمت کرتے ہیں، کوئی نووارد ہے تو اس کو بلا کر لے آؤ، اور پھر اس میں انسانی اوصاف ہے، اس کی خدمت تو اور زیادہ حق بن جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، قرآن کہتا ہے کہ خطیب الانبیاء ہے، انبیاء کے خطیب، یہ ان کا لقب ہے، ان کا خطیب الانبیاء۔ اللہ نے ان کو وہ زبان عطا فرمائی تھی، گفتگو کا وہ انداز تھا ان کا، سمجھانے کا۔ بہرحال اب وہاں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے وہ ان کی ایک بیٹی لینے کے لیے آئے،
اور بیٹی بہن ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک بیٹی شعیب علیہ السلام کی ان کو لینے کے لیے آئی. قرآن کے انداز کتنا خوبصورت ہے، وہ آ رہی ہے، چل رہی ہے، فرمایا چل رہی ہے ایسی حیا کی چادر پر چل رہی ہے. بیٹیوں کی حیا کی چادر قائم ہو، یہی تو سب سے بڑا کمال ہے. خدمت بھی کر رہی ہیں، ماں کی، باپ کی، ریوڑ کی، اپنے گھر کی، خاندانی نظام چلا رہی ہیں، لیکن شرم و حیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں. آج ہماری خواتین وہ شانہ بشانہ کے چکر میں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تمشی علی الاستحیاء، حیا کی چادر پر چل رہی ہے. اور آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری خدمت کی، ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں. اب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا. شعیب علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو آنے والے دور میں امام اور رہنما ہے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، جہاں راستہ تبدیل کرنا ہو وہاں پتھر پھینک دینا، آواز نہیں نکالنی ہے، اور آگے بھی نہیں چلنا ہے. دیکھو انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ انسانی فطرت پر ہوتا ہے، انسانی عقل پر ہوتا ہے، انسانی عزت اور رفت پر ہوتا ہے. دوسروں کے حقوق قائم کر کے اپنی زندگی کے سارے معاملات نبھانے ہوتے ہیں. آج ہم دوسروں کو بلڈوز کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا سفر طے کرنا ہے، وہاں شہر کے باہر کنویں سے لے کر شعیب علیہ السلام کے گھر تک، لیکن اپنی حیثیت، ایک عورت کی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے وہ سفر کر رہے ہیں. اور پھر وہاں جا کر والد سے جب ان کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے، تو ایک بیٹی اپنی رائے دیتی ہے، مشورہ دیتی ہے. یا ابت استاجر، ابا جان ان کو بھی ضرورت ہے جگہ کی، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کوئی ہماری خدمت کرنے والا، بکریاں سامنے والا مل جائے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کو بہترین آدمی مل گیا ہے، اس میں طاقت بھی ہے اور امانت بھی ہے، لہٰذا اس کو رکھ لو. طاقت بھی انہوں نے دیکھ لی اور امانت بھی دیکھ لی کہ راستے میں انہوں نے پیچھے چلنے کا کہا، آگے چلنے کا نہیں کہا. یہ قوت اور امانت یہ دو بڑی طاقتیں ہیں. کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے اندر مردم شناسی کا کتنا بڑا جذبہ تھا. چیزوں کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیا انہوں نے، یہ آدمی کیسا ہے، یہ مرد کیسا ہے، اس کا مستقبل کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، پہلی دفعہ دیکھ کر فیصلہ کر لیا. آج ہم 10 سال کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں کہا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں انبیاء علیہ السلام کے اوصاف سے اپنا حصہ لے کر اپنی زندگی کی تشکیل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ